اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ کتاب رہبران معصوم علیہ السلام سے متعلق ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کتاب رہبران معصوم کے پیج نمبر 798 تک پہنچ چکی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ پیج نمبر 799 سے شروع ہوتا ہے۔ طولانی عمر۔ انسان کا ایک طولانی زندگی بسر کرنا محال نہیں ہے۔ قرآن کریم نے نہایت وضاحت سے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ جناب نوح علیہ السلام کو ایک طولانی عمر ملی، انہوں نے 950 سال تو صرف تبلیغ میں صرف کیے ہیں۔ حیاتیات کے ماہرین کی تحقیق سے یہ بات واضح ہے کہ انسان طولانی عمر بسر کر سکتا ہے۔ ماہرین تو ایسی غذائیں اور دوائی تلاش کر رہے ہیں جو انسان کو طولانی عمر عطا کر سکتی ہے۔ جناب آیت اللہ صدر نے اپنی کتاب المہدی میں ایک مضمون نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لائق احترام و اعتماد ماہرین کہتے ہیں کہ حیوان کے جسم کے تمام خلیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ انسانی زندگی کو ختم نہ کرے تو انسان بھی ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ علمی اور سائنسی تجربات کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر الکیسس کارل نے مختلف تجربات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انسان کے اجزاء میں بڑھاپے کا گزر نہیں ہے۔ یہ اجزاء اس جانور سے زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں جس سے یہ اجزاء لیے گئے ہیں۔ انہوں نے 1912 سے اپنے تجربات کا آغاز کیا، نہایت مشقت اور جانفشانی سے تجربات کیے جن سے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ اگر غذا کی کمی نہ ہو یا کوئی جراثیم بدن میں داخل نہ ہو تو یہ سیل ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ باشعور رہیں گے اور تولید نسل کرتے رہیں گے۔ ان کو جو غذا مل رہی ہے اس سے ان کے شعور اور تولید کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، وقت کے گزرنے سے کمزور اور بوڑھے نہیں ہوں گے بلکہ ان میں بڑھاپے کے کوئی بھی آثار نہیں ہوں گے۔ آئندہ برس بھی گزشتہ سال کی طرح باشعور رہیں گے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ انسان کیوں مر جاتا ہے اور کیوں 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور اور انسان کے جسم میں بہت زیادہ اجزاء ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی برقرار ہے۔ اس طرح کہ ایک ہی زندگی دوسرے کی زندگی پر موقوف ہے۔ ایک کی کمزوری موت دوسرے کی کمزوری یا موت کا سبب ہے۔ ناگہانی موت جراثیم کے حملے سے وجود میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی متوسط عمر 70-80 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ 70 یا 80 سال کا ہو جانا موت کا سبب نہیں ہے۔ موت کا سبب بیماریاں اور پیش آنے والے حادثات ہیں۔ جب بیماری حادثے سے کوئی ایک جز موت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا رابطہ دوسرے اجزاء سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اس طرح بقیہ اجزاء و اعضاء موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ اگر علم اور سائنس ان حادثات اور بیماری کو دور کرنے یا ان کے اثرات ختم کرنے کا نسخہ تلاش کر لے تو انسان کی طولانی عمر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت زیادہ طولانی زندگی بسر کرنا محال نہیں ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے کہ خداوند عالم ایک انسان کو ہزاروں سال زندہ اور صحیح و سالم رکھے؟ کیونکہ طول عمر کے اسباب و عوامل خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ خدا ایک ایسا نظام ایجاد کر سکتا ہے جو اس موجودہ نظام پر فوقیت رکھتا ہو۔ معجزہ اس طرح کے نظام کے وجود کی بہترین دلیل ہے۔ اس نظام برتر کی بنا پر جناب ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، جناب موسیٰ کے لیے عصا اژدہا بن گیا، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ معجزات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ دنیا کے موجودہ نظام کے علاوہ ایک اور برتر نظام اس دنیا میں موجود ہے۔ اس نظام برتر یعنی معجزے کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔
اسی بنا پر حضرت ولی عصر علیہ السلام کا طولانی زندگی بسر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم اور سائنسی تجربات کی روشنی میں ایک طولانی عمر ناممکن نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اتنی طولانی عمر روزمرہ کے معمول کے برخلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے روزمرہ کے معمول کے برخلاف بہت سے کام انجام دیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، امام علیہ السلام کی طولانی عمر بھی انہی میں سے ایک ہے، لہذا امام عصر علیہ السلام کی طولانی عمر پر کسی طرح سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ظہور کے وقت کا تعین۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے نائب خاص حضرت ابو الحسن سیموری کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی دور کے اختتام پر خداوند عالم کے حکم سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بہت سی روایتوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ ظہور کا وقت معین نہیں کیا جا سکتا، بس خدا جانتا ہے، خدا ہی کے حکم سے ایک ہی ظہور ہوگا۔ جو شخص بھی ظہور کا وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے۔ فضیل نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا اس امر کے لیے کوئی وقت معین ہے؟ امام نے 3 مرتبہ فرمایا، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اسحاق بن یعقوب نے محمد عثمان عمری کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا اور چند سوالات دریافت کیے۔ امام نے جواب کے ضمن میں ظہور کے وقت کے متعلق فرمایا، وَأَمَّا الظُّهُورُ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَكَذَّبَ الْوَقَّاتُونَ، یعنی جہاں تک ظہور کا تعلق ہے تو یہ تو خداوند عالم کے حکم پر منحصر ہے، اور وقت تعین کرنے والے، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ ظہور کا وقت معین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کے وقت بالکل صحیح اور دقیق تعین، اس طرح کے تعین وقت کو ائمہ معصومین نے جائز قرار نہیں دیا ہے، اور اس طرح اس کو خداوند عالم کا راز سربستہ قرار دیا ہے۔ لیکن ایسی علامتوں کا تذکرہ کیا ہے جو ظہور کے نزدیک ہونے کی بشارت دیتی ہیں۔ ظہور کی علامتیں، وہ روایات جن میں ظہور کے قبل کے حوادث اور ظہور کی علامتوں کا تذکرہ ہے، ان کی تعداد کافی ہے۔ بعض روایتوں میں سماجی حالات، خاص کر اسلامی معاشرے کی حالت کا تذکرہ ہے، اور بعض روایتوں میں ان علامتوں کا ذکر کیا ہے جو ظہور کے نزدیک ظاہر ہوں گی۔ بعض میں غیر معمولی امور کے ظہور کا ذکر ہے۔ ان تمام روایتوں کی باقاعدہ بحث اور بعض روایتوں میں موجودہ رمز، کنایے اور ان کی پیچیدگیوں کا تفصیلی جائزہ ایک مفصل کتاب کا متقاضی ہے۔ اس مختصر کتاب میں چند علامتوں کا تذکرہ کریں گے جو زیادہ واضح ہیں اور جن کا درک زیادہ آسان ہے۔ وہ روایتیں جن میں ظہور سے قبل ان کے حالات کا ذکر ہے، ظلم و جور، فسق و فجور، گناہ و بے دینی ساری دنیا میں، خاص کر اسلامی معاشرے میں پھیل جائے گی۔ اکثر روایت میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کی بشارت دی۔ ان بزرگوار کو قیام اس وقت ہوگا جب دنیا کے گوشے گوشے میں ظلم چھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ ظہور امام سے قبل، خاص کر ظہور کے نزدیک، اسلامی معاشروں میں فسق و فجور، گناہ اور برائیاں ہر طرف پھیل جائے گی اور ہر طرف ان کا دور دورہ ہوگا۔ من جملہ ان حوادث کی طرف اشارہ کیا گیا۔ شراب خوری، نشہ آور چیزیں علی الاعلان خرید و فروخت کی جائیں گی، سود خوری عام ہو جائے گی، بدکاری اور دوسرے برے اعمال رواج پا جائیں گے، سنگ دلی، جال سازی، ہیرا پھیری، نفاق اور رشوت، ریاکاری، بدعت، غیبت اور چغل خوری عام ہو جائے گی، بے عفتی، بے حیائی، ظلم و ستم رائج ہو جائے گی، بے پردہ عورتیں نامناسب لباس میں اجتماع میں نکلیں گی، لباس کے سلسلے میں عورت مرد سے اور مرد عورت سے مشابہ ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی از منکر ترک ہو جائے گا، مومنین ذلیل و خوار اور بے قدر و قیمت، غمگین اور پریشان حال ہوں گے، اور ان میں اتنی طاقت نہ ہوگی وہ گناہ اور برائیوں کو روک سکے، کفر و الحاد اور بے دینی کا رواج عام ہو جائے گا، اسلام و قرآن پر عمل نہیں ہوگا، اور دین کی بے حرمتی، اولاد والدین کی بے حرمتی کرے گی، انہیں آزار پہنچائے گی، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرے گا، بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، صلہ رحمی کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی،
بیگانے منکر اور اہل باطل مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ مسلمان ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ تمام باتوں میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں بھی ان کی تقلید کریں گے اور الہی حدود متروک ہو جائیں گے۔ بہت سے حوادث مختلف طرز و انداز میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تمام افراد ان حوادث کے عروج کو آخری زمانے میں، خاص کر شہنشاہیت کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں۔ ایران کی ملت مسلمہ کا اسلامی انقلاب، امید ہے کہ یہ انقلاب امام زمانہ کے انقلاب کا مقدمہ ثابت ہوگا، در حقیقت انہی برائیوں کے خلاف تھا اور ملت مسلمہ کو بے دینی اور گناہوں سے نجات دلانے کے لیے تھا، جس میں داخلی بے دینی اور بیرونی سامراج کی حوصلہ افزائیوں نے اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان چیزوں کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اکثر برائیاں ایران سے نیست و نابود ہو گئی، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی ممالک میں یہ برائیاں، خرابیاں اور بداعمالیاں ابھی بھی جاری و ساری ہیں۔ ظہور سے پہلے کے حوادث، سفیانی کا خروج اور سفیانی فوج کا دھس جانا ان علامتوں میں سے وہ علامت ہے جس پر ائمہ علیہ السلام نے کافی تاکید کی ہے۔ اس کو خاندان نبوت اور امامت اور شیعوں سے خاص دشمنی ہے۔ سرخ چہرہ، کبود چشم اور چہرے پر پڑے پڑے بڑے بڑے آبلے، بد شکل، ستمگر اور خیانت کار شخص ہے۔ شام میں یہ دمشق، فلسطین، اردن، حمص اور کنسرین پر مشتمل ہے، قیام کرے گا اور بہت جلدی 5 شہروں پر قبضہ کر لے گا۔ بھاری لشکر کے ساتھ عراق میں کوفے کی طرف آئے گا۔ عراق کے شہروں میں خاص کر کوفہ اور نجب میں بڑے مظالم ڈھائے گا۔ ایک دوسری فوج مدینہ روانہ کرے گا۔ سفیانی کی فوج مدینے میں قتل و غارت کرے گی اور پھر وہاں سے مکے کا رخ کرے گی۔ سفیانی کی فوج مدینہ و مکہ کے درمیان ایک میدان میں خدا کے حکم سے زمین میں دھس جائے گی۔ اس وقت امام زمانہ بعض واقعات کے بعد مکے سے مدینہ اور مدینے سے عراق اور کوفے کی طرف روانہ ہوں گے۔ سفیانی عراق سے شام اور دمشق کی طرف فرار کرے گا۔ امام علیہ السلام اس کے تعاقب میں ایک فوج روانہ کریں گے۔ آخر کار بیت المقدس میں وہ ہلاک ہوگا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ سید حسنی کا خروج، ائمہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق سید حسنی شیعوں کے جلیل القدر شخصیت ہے جو ایران میں دیلم اور قزوین کی جانب سے قزوین کے شمال کا پہاڑی علاقہ جس کے ایک حصے کو دیلمین بھی کہتے ہیں قیام کریں گے۔ آپ بڑے ہی خدا شناس اور عظیم المرتبت ہیں۔ امامت یا مہدویت کا ہرگز دعویٰ نہیں کریں گے، لوگوں کو بس اسلام اور ائمہ علیہ السلام کی سنت کی دعوت دیں گے۔ آپ کو کامیابیاں نصیب ہوگی اور پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اپنی جگہ سے کوفے تک ظلم و جور اور فسق و فجور سے پاک صاف کریں گے۔ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے اور عادل بادشاہ کی طرح حکومت کریں گے۔ جس وقت وہ اپنے فوجیوں اور دوستوں کے ہمراہ کوفے میں ہوں گے، ان کو یہ خبر ملے گی کہ امام قائم علیہ السلام اپنے آوان و انصار کے ہمراہ کوفے کے مضافات میں تشریف فرمائے۔ سید حسنی اپنے لشکر کے ہمراہ امام علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 798 سے شروع ہو کر پیج نمبر 806 تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ وقت تمام ہو گیا ہے، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام۔